آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور ابلیس کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے، حمد و تسبیح کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذرا سا ایک ڈیمونسٹریشن ہو گیا کہ اچھا بھائی کچھ چیزیں ہم بتا رہے ہیں، یہ چیزوں کے نام ہیں، کچھ تمہیں بھی بتا رہے ہیں، تمہیں آدم کو بھی بتا رہے ہیں، اگر دیکھ لیتے ہیں کون کیسے سمجھتا ہے اور کون سمجھنے کے بعد اس کو پھر بعد میں کیا اس سے استفادہ کرتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علم کے میدان میں فرشتگان ناک آؤٹ ہو گئے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاتھ کھڑے کر، اور ان کے ذکر، فکر، ان کی تسبیح، تحمید، تحلیل، عبادت، معصومیت، وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی ایک طرف، اور ادھر جس کے بارے میں یہ الزام تھا کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا، اس کے خون خرابے کے باوجود اس وجہ سے کہ وہ اہل علم ہے، اہل مہارت ہے، اہل فن ہے، اس کو خلافت دے دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، سب کو حکم ہو گیا کہ یہ آدم ہماری تخلیق ہے، اس میں روح پھونک دی ہے، نفخت فیہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دیا، سجدے میں گر جاؤ۔ سب سجدے میں گر گئے، ہاں ابلیس نہیں گیا۔ اس نے کہا صاحب انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے افضل ہوں۔ بیوقوف تھا، اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ سجدے کا حکم دینے والا کون ہے۔ انکار کر دیا، استکبر وکان من الکافرین، اور ناشکروں میں سے ہو گیا۔ کافرین سے مراد یہاں ناشکرے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے وجود سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ ذرا مہلت دی جائے، جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دی، جاؤ مہلت ہے۔ تو اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو بہکایا، قسمیں کھائیں، تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، اور یہ درخت جس سے تمہیں روکا گیا ہے، جس کا پھل کھانے سے، کھا کے تو دیکھو، ذرا وہ چاک کے تو دیکھو۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے اس دنیا میں بھی، حلال چیزیں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں، ہم نے کہا نہیں ایک شراب تو پی کے دیں گے آپ کو، پی کے چکھ کے تو دیکھیں کیا ہے۔ اور پورا ادب جتنی شراب کی تعریف سے بھرا ہوا ہے، اس گندی چیز کی کسی اور چیز سے نہیں۔ دودھ کی اتنی تعریف نہیں ہوئی ہے، زمزم کی اتنی تعریف نہیں جتنی شراب کی ہو گئی، اس لیے کہ اس سے روکا گیا۔ پل کھا لیا، لباس اتر گیا، شاہی خلعت پوشاک اتر گئی، پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ یہاں ایک بات اور بھی بات کر دوں کہ جب بھی نافرمانی ہوتی ہے لباس اتر جاتا ہے، اور معلوم ہوا کہ جن لوگوں کا لباس اترا ہوا ہے، جو اپنی ٹھیک طور پہ ستر پوشی نہیں کر رہے ہیں، صاف معلوم ہوا کہ وہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہیں۔ اس لیے کہ عذاب الہی کی ایک شکل اور ایک صورت اور ایک نشانی یہ ہے کہ خلق، لباس، معزز لباس اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، خطاب فرمایا یہود سے۔ ہاں یہاں ایک اہم بات ہے، اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت آدم بیچارے رونے لگے، غلطی ہو گئی، معاف کر۔ دو بات عرض کروں گا کہ یہ شیطان سے بھی غلطی ہوئی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، انسان سے غلطی ہوئی، پھل کھا لیا، لیکن دونوں کی غلطی میں ایک بنیادی فرق ہے۔
انسان کی غلطی جو تھی وہ کمزوری ارادہ پہ مبنی تھی، بیچارہ کہ ارادے کا کمزور نکلا، لم نجد لہو عزما، پکا ارادہ ہم نے نہیں پایا انسان میں۔ جو غلطی جو گناہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے ہو، انسان کو فوراً اس پہ ندامت ہوتی ہے، فوراً معافی مانگتا ہے، توبہ بھی قبول ہو جاتی۔ لیکن شیطان کا جو گناہ تھا وہ کمزوری ارادہ کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، نخوت کی وجہ سے، انسان دشمنی کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے تھا، اپنے آپ کو کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس بنیاد سے جو گناہ صادر ہوتا ہے اس پہ انسان کو ندامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھڑتا چلا جاتا ہے۔ یہی شیطان نے کی۔ انسان اور شیطان میں بنیادی فرق، انسان نے معافی مانگ لی، شیطان سے معافی نہیں مانگی، رند فارغ بھی ہوئے جامع سحرگاہی سے، اور زاہد ابھی آہنگ طہارت میں نہیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ نعمتیں کی، لیکن تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پھر قرآن مجید پہلے ہی صورت میں بنی اسرائیل پہ بہت بڑی چارج شیٹ لگاتا ہے کہ ان پڑھ لوگ ہیں، اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتے ہیں، اور دل خوش کن باتوں پہ ہی خوش ہیں کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا تو حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر جادوگری، ٹونے ٹوٹکے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کے ایمان تک خراب کرتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے کہ لوگ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوں، فساد بپا ہو۔ اس کے یہ سب باتیں کہنے کے بعد فرمایا کہ انہوں نے دین کی کتابوں میں بھی، توریت میں بھی انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے ہم نے ان سے امامت چھین لی۔ اور اس کی ایک علامت ہم آگے چل کے بتائیں گے، وہ یہ تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے تحویل ہو کے کعبہ بن گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔